نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر مشتمل تعلیم الدین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دین کے 5 شعبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. آج ایمانیات کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہے قیامت کی علامات. دراصل انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر اور جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت تک کے وقت کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کا ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو علامات ہیں وہ مختلف قسم کی علامات بتائی ہیں، اور قیامت پر ایمان لانا یہ فرض اور لازم ہے. اور قیامت کے قائم ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. قیامت کس تاریخ کو کس سن میں آئے گی یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. البتہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر قیامت سے پہلے پیش آنے والے بہت سے واقعات اور فتنوں کی خبر دی ہے، اور امت کو قیامت کی علامتوں سے خوب آگاہ کر دیا ہے. قیامت کی علامات 2 قسم کی ہیں. ایک علامات قیامت صغرا کہلاتی ہیں، چھوٹی علامات، اور دوسری قسم علامات قیامت کی ہے کبرا، یعنی بڑی نشانیاں. علامات صغرا وہ علامات قیامت کی کہلاتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور پیدائش تک سامنے آئیں گی. اور علامات کبرا کہتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد سے لے کر جو سور پھونکنے تک کی جو علامات ہوں گی انہیں علامات کبرا کہتے ہیں. علامات صغرا کا تذکرہ آج کے نشست میں ہوگا، اور انشاءاللہ علامات کبرا کا تذکرہ آئندہ نشست میں ہو سکے گا. قیامت کی علامات صغرا میں سب سے پہلے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، یہ سب سے پہلی علامت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اسی لیے گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا نبی الساعت، نبی الساعہ، یعنی قیامت کا نبی جو آخری نبی ہوگا.
یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ایک دلیل ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت اس امت پر قائم ہوگی، یہ آخری امت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ ارتداد بھی بتایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، کوئی بت پرست دوبارہ بن گیا، کوئی مدعی نبوت مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبیوں کا پیروکار ہو گیا۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام مدعیان نبوت کے ساتھ قتال کیا اور سب کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات صغرا میں سے یہ بات بھی پیشگوئی کے طور پر بتا دی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے فتنوں کو بھی علامات قیامت میں سے ذکر فرمایا۔ وہ فتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں تقریباً 15 کے قریب علامات وہ بتائی ہیں جن کو فتنوں کے طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور علامات قیامت کے طور پر بھی ذکر کیا۔ یہ علامات صغرا، ان میں سے 15 علامات بہت مشہور ہیں جو کہ صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت صغرا یعنی چھوٹی جو علامات بتائیں جو فتنوں کی صورت میں امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے نظر آئیں گی اور آ چکی ہیں، ان میں سے اکثر ایک تو یہ کہ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا زیادہ ہو جانا، نمبر 2 بدکاری کا عام ہو جانا اور شراب خوری کا عام ہو جانا، نمبر 3 سر عام لوگوں کا آپس میں بدکاری کرنا اور جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کرنا، نمبر 4 عورتوں کا زیادہ ہونا اور مردوں کا کم ہونا، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خبرگیری کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ نمبر 5 علامت صغرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مزامیر یعنی گانے بجانے کے سامان اور گانے والی عورتوں کا علانیہ طور پر کھلے کام کرنا۔ نمبر 6 جھوٹ کا عام طور پر پھیل جانا۔ نمبر 7 ماں کی نافرمانی اور بیوی کی اطاعت۔ نمبر 8 دوستوں کو قریب بٹھانا اور باپ کو دور کرنا۔ نمبر 9 حکام کا ملک کے محاصل اور ان کے ٹیکسوں کو اپنی ذاتی دولت سمجھنا۔ نمبر 10 امانت کو لوٹ کا مال سمجھ کر کھا لینا، دبا لینا۔ نمبر 11 بے وقوف اور نالائق لوگوں کا امیر اور حاکم بننا۔ نمبر 12 رذیلوں اور فاسقوں کا اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہونا۔ نمبر 13 حیا اور شرم کا اٹھ جانا۔ نمبر 14 ظلم اور ستم کا رواج ہو جانا۔ نمبر 15 ماں کی نافرمانی کرنا اور بیوی کی اطاعت کرنا۔ یہاں ذہن میں رہنا چاہیے کہ بیوی کی اطاعت کوئی فتنہ نہیں ہے، لیکن ماں کے حقوق کے مقابلے میں بیوی کی اطاعت کرنا اور ماں کی نافرمانی کرنا یہ مراد ہے، ورنہ ماں باپ کی بھی فرما برداری ہو اور بیوی کی بھی اطاعت ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ تب ہے جب ماں کو ٹھکرا دیا جائے اور بیوی کو ترجیح دی جائے۔ یہ وہ قیامات علامت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتائیں
اور خاص طور پر کتاب الفتن جو جامع ترمذی میں ہے، اس میں یہ تمام علامات صغرا قیامت کی موجود ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی جب آپ اس پر غور فرمائیں گے ان علامات پر کہ ان میں سے تقریباً سب کے سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ علامات قیامت کبریٰ ان کا تذکرہ ہوگا۔ یہ ایمانیات سے متعلق آج کا درس تھا۔ اور دوسرا شعبہ عبادات کا۔ عبادات کے شعبے میں ہم مختلف عبادتوں، خاص طور پر مختلف قسم کی نمازوں کا تذکرہ پڑھتے رہے۔ آج جمعہ اور جمعے کے دن کی نماز کا تذکرہ آج کے درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب قرار دیا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 4 افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے مستثنیٰ کیا۔ ایک وہ غلام جو بیچارہ کسی آقا کا ہو اور آقا اجازت نہ دے، نمبر 2 عورتیں، نمبر 3 نابالغ بچے، نمبر 4 بیمار۔ ان 4 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ جمعے کی نماز میں شریک نہ ہوں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کی سزا میں دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے خوب اہتمام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کرتے تھے، تیل اور خوشبو لگاتے تھے، مسواک کرتے تھے، پھر گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اور جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے تو ایسی صورت میں وہ درود فرشتے لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے تھے، اور جمعے کے دن خط بنوانا اور ناخن ترشوانا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جوڑا تھا جو آپ جمعے کے دن پہنا کرتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو ہم اسے تہہ کر کر رکھ دیتے تھے۔ نماز جمعہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے سنت مؤکدہ، اور جامع ترمذی میں موجود ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلے خطبہ دیتے تھے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعے کا خطبہ دیتے تھے اس کے آداب میں 12 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1 جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، نمبر 1 خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑا رہنا، نمبر 2 2 خطبے پڑھنا، نمبر 3 2 خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، نمبر 4 ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا، نمبر 5 خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا، نمبر 6 خطبہ شروع کرنے سے پہلے آہستہ آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، تعوذ پڑھنا، نمبر 7 خطبہ ایسی آواز، اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں، نمبر
نمبر 8، خطبے کو زیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا، لمبا نہ کرنا۔ نمبر 9، خطبہ ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ کو سہارا دے کر اس پر کھڑے ہونا۔ نمبر 10، دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا۔ نمبر 11، دوسرے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اصحاب کرام اور ازواج مطہرات خصوصاً خلفاء راشدین کا ذکر کرنا۔ نمبر 12، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبہ ہوتا تھا اس میں 8 قسم کے مضامین ہوتے تھے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرنا۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 5، اس خطبے میں وعظ و نصیحت کرنا۔ نمبر 6، قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنا۔ نمبر 7، دوسرے خطبے میں پھر ان چیزوں کو دوبارہ دہرانا۔ نمبر 8، دوسرے خطبے میں مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا۔ اس طرح الحمدللہ جمعے کی نماز اور جمعے کے آداب، ان سب پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کے سلسلے میں آج ہم نے جمعے کا ذکر کیا، اور اب معاملات کے سلسلے میں آج ہم شوہر کے حقوق کا، جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، ان کا تذکرہ کر سکیں گے۔ میاں بیوی کے معاملات اب درست ہوتے ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، فالصالحات قانتات، یعنی نیک بیویاں جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ شوہر کی بات کو مان کر چلنا یہ بیوی کی ایک خوبی ہے اور شوہر کا حق ہے۔ پھر اسی طرح شوہر کا حق ہے تحفظ عصمت، یعنی معاملات میں اپنی عصمت، عفت کی حفاظت کرنا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خاوند کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت اللہ نے ان کے سپرد کی ہے۔ شوہر کے گھر کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر شوہر کی عزت و احترام کرنا۔ جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گھر کی زندگی کا سکون باقی رہتا ہے۔ اور اگر عام مزاج بنا لیا جائے کہ میاں بیوی آپس میں بد کلامی، بد مزاجی اور جھگڑوں میں مبتلا رہیں تو اس سے گھر کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، آپس کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی اسے آرام و سکون پہنچائے، اور یہ شوہر بھی بیوی کو آرام و سکون پہنچائے۔ آپس میں کوئی ایسے حالات نہ پیدا ہونے دیے جائیں جس سے کہ بے سکونی، بے آرامی ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مرد کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت جہاں والد پر لازم ہے وہاں ماں پر بھی لازم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ معاملات کی درستگی کے لیے آج شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ساس، سسر، نند وغیرہ، اور اسی طرح بہو یا بھاوج اور دوسرے رشتے۔ گھریلو جھگڑوں کی عام طور پر بنیاد جب ہوتی ہے جبکہ میاں بیوی کے رشتہ داروں سے معاملات درست نہیں ہوتے۔ اس لیے
معاملات کے ضمن میں جب ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کی درستگی کے نتیجے میں آپس کی محبت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اسی طرح معاملات کو درست رکھنے کے لیے عام طور پر گھریلو زندگی میں کبھی پسند ناپسند اور کبھی حالات کی وجہ سے ناگوار صورت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اپنی زبان پر اور اپنے اعمال پر کنٹرول رکھنا یہ انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ معاملات کے اندر طلاق سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرے، اور بہت سی باتیں ہیں جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے لیکن طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہ نکالے، ظاہر ہے غصے ہی میں ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ معاملات ہیں طلاق کے بارے میں چونکہ ہم الگ سے ایک درس میں مکمل مطالعہ کر چکے ہیں معاملات کے سلسلے میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے ماحول کو اور معاشرے کے ماحول کو درست کرے گا۔ یہ معاملات سے متعلق آج بات تھی۔ چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، یعنی رہنا سہنا، اور اس کے اندر ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی معاشرہ اور بہترین معاشرہ اور خیر کا معاشرہ بنانے کے لیے ایک سبق سکھایا ہے، اور وہ ہے اخوت کا سبق۔ اخوت بھائی چارہ، اخوت کا لفظ اخ سے بنا ہے، اخن کا معنی ہوتا ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ معلوم ہوا معاشرے کی ابتدا جو ہے وہ اخوت سے ہوتی ہے، چاہے کسی رنگ و نسل کا ہو انسان، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت 103 میں بتایا کہ اخوت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اخوت دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت 63 میں فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ زمین میں جو کچھ اگر آپ اسے خرچ کر دیں تب بھی آپ اخوت قائم نہیں کر سکتے، دلوں کو نہیں ملا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اخوت قائم کی، دلوں کو ملایا۔ اس اخوت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یحقرہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو مصیبتوں کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی مثال ایک بہترین مثال دی، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ آپ ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھیں گے کہ اگر ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اخوت قائم رکھنے کے لیے سب سے بہتر جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ یہ ہے کہ آپس میں خیر خواہی رکھی جائے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت اور
توقیر کی جائے، تحقیر نہ کی جائے۔ نمبر 3، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 4، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 5، معاشرے میں رہتے ہوئے ایثار و قربانی سے کام لیا جائے۔ نمبر 6، آپس میں شفقت اور محبت سے کام لیا جائے۔ نمبر 7، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس میں مصالحت ہی کی کوشش کی جائے۔ نمبر 8، ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت و آبرو کا احترام کیا جائے۔ نمبر 9، بدگمانی سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 10، آپس میں جاسوسی اور غیبت سے بچا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں سکھایا۔ نمبر 11، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، پردہ پوشی کی جائے۔ اور نمبر 12، آپس میں دکھ سکھ میں شرکت کی جائے۔ نمبر 13، بیمار ہو جائیں تو ایک دوسرے کی عیادت کریں۔ نمبر 14، آپس میں تحفے دینا اور آپس میں دعوت کو قبول کرنا۔ اور اسی طرح اگر انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں اور جنازے میں شرکت کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معاشرے کے اندر اخوت کے ان جذبات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج 5واں شعبہ اخلاقیات کا، کہ ہماری وہ عادتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جائے، ان عادات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن بہترین عادتوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک عادت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنے کی عادت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کو بہترین عبادت قرار دیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ایمان والوں کو سورہ احزاب کی آیت 42 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ یہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح اپنی عادت بنا لے اللہ کا ذکر کرنے کی، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ یہ ذکر اللہ کی عادت بنتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک بہترین صورت ہے۔ نمبر 2، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 4، تسبیح سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، تحمید الحمدللہ کہنا۔ نمبر 6، استغفار، گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو بھی اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی انسان کو عادت بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا۔ نمبر 8، دعا مانگنا، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 9، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 میں اس عادت کو اپنانے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح تمام جتنی بھی عبادات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہیں، چنانچہ ان طریقوں کو اپنانے سے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، چاہے وہ انفرادی ذکر کر لیا جائے یا اجتماعی ذکر کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔